دیکھیں ہیلری کلنٹن جو تھی وہ ان سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھی. ان کا جو انٹیلیجنشیا تھا یا ان کا جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ایکومین تھا وہ بہت زیادہ تھا کیملا ہیرس سے, اور لوگ اس کو محسوس بھی کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور کیملا ہیرس کی, تو اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے جو پولز تھے وہ یہ شو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا. کیملا ہیرس بہت ساری چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں تھی, جو کہ بعد میں آہستہ آہستہ جب ان کو پریزنٹیشن دی گئی, انہیں بتایا گیا, تو پھر انہوں نے اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی وہ آتی گئی. اتنی پھر بھی کلیئرٹی نہیں تھی. فار انسٹنس انٹرنیشنل پالیٹکس کے معاملے میں جو تھی وہ بالکل ان کی ٹریڈیشنلسٹ اپروچ تھی جو پہلے جو بائیڈن نے کنٹینیو کی ہوئی تھی. اور جو بائیڈن کے جو لوگوں کی رائے چینج ہوئی ان کے اگینسٹ کی وہ یہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے وارز کو جو ہے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ وارز نہ ہوں, جو امریکن جو کامن امریکنز ہیں جو اکانومی کے بارے میں وریڈ تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کتنا برا امپیکٹ آیا جب یوکرین وار شروع ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو انفلیشن تھا ویسٹ میں امریکہ میں اور باقی جو جتنی بھی لبرل ڈیموکریسیز ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں یا ڈیموکریسیز ہیں ان میں انفلیشن کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا, جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ اس کو آرگیو کیا اور اس کے اگینسٹ گئے ہیں. تو یہ ان کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کیملا ہیرس, اور دیکھیں پہلے جو بائیڈن تھے جب پہلی جو ان کی ڈیبیٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کو جو ہے وہ وڈرا کیا, انہوں نے ان کا کیملا ہیرس کا نام دیا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک سیٹ بیک تھا کہ انہوں نے بہت پہلے سے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ جو پریپیئر کر کے نہیں رکھا تھا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں آتا یا کوئی اچھا آرگومنٹ دیتا یا کچھ ایسی نئی تھیری یا کوئی ایسا نیا سلوگن دیتا امریکن لوگوں کو جو کہ ان کے دل میں بیٹھتا. تو وہ ان کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے کنٹینیو کرنی ہے جو بائیڈن کی جو بھی پالیسیز ہیں. تو اس وجہ سے, اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیملا ہیرس کا کوئی اتنا کنٹریبیوشن نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ان کی جو پروفائل یا میں اس کو کہوں گی سی وی جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. تو یہ بھی ایک اس میں بہت امپورٹنٹ رول اس کا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب اکانومی جو گلوبل اکانومی ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا کس طرح سے ایمرج کر رہا ہے. چائنا کی اکانومی کو دیکھیں, چائنا ایس سی او میں, چائنا برکس میں, اور اس کے بعد چائنا نے جو بی آر آئی شروع کیا ہے جس میں افریقن نیشنز کو جو پہلے ایک طرح سے اس کو ورڈ کوٹ ان کوٹ اس کو کالونیز سمجھا جاتا تھا افریقن نیشنز کو امریکہ کی, اس کو کس طرح سے چائنا نے کیپٹلائز ان سینس کہ انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج میں کہتی ہوں چیلنج بھی ہوگا. اور اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کو ریڈ نہیں کر پائے, اور کوئی کلیئر پالیسی جو ہے وہ اوباما نے جو دی تھی لک افریقہ اور ایشیا والی جو انہوں نے اپنا پالیسیز کا اعلان کیا تھا جو کہ آگے جو بائیڈن کی انتظامیہ اس کو نہیں دیکھ سکی. اور کیملا ہیرس نے بھی اس کے سامنے کوئی اتنی ووٹرز کو کوئی اتنی جو کلیئر جو ہے وہ پالیسی نہیں دی کہ وہ افریقہ کو کس طرح سے دیکھیں گی, ایشیا کو کس طرح سے دیکھیں گی. ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیں گے چائنا پاکستان بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں یہاں پہ. وار اگینسٹ ٹیررزم پہ بھی پاکستان نے دیکھیں امریکہ کا کس طرح سے ساتھ دیا. پھر انڈیا جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے امریکہ کے لیے. اس پہ بھی ہمیں ڈیموکریٹس کی کوئی پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوشن ہے یا اس میں کوئی نئی چیز ہے یا انہوں نے کوئی اس طرح سے لوگوں کو نہیں دیا, جس کی وجہ سے اب لوگوں کا فوکس کیا تھا. لوگوں کا فوکس تھا کہ کس طرح سے امریکہ کو گریٹ اگین بنانا ہے اور کس طرح سے وارز میں سے باہر نکلا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, ٹریڈیشنل میڈیا پہ چلے جائیں, لوگ اسی چیز پہ بات کریں اور کامن امریکن بھی اسی چیز پہ بات کریں. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں وارز نہیں کروں گا, ان کو سٹاپ کروں گا, گلوبل ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جاب اپرچونٹیز ہیں اور امریکہ کی اکانومی کو بہتر بنانا. اور ایک تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ بھی کم بات ہو رہی ہے, جو امیگریشن جو رولز ہیں ان کو کس طرح سے چینج کرنا ہے. مائیگرینٹس کے حوالے سے, جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کلیئر واضح اور بڑا فرم سٹینڈ لیا ہے, اس پہ لوگ جو ہیں وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یورپ میں ویو اٹھی اور لوگ اگینسٹ ہوئے ہیں, اور اس طرح سے امریکہ میں وہ نہیں چاہ رہے تھے کوئی, لیکن انہوں نے خود ہی پالیسی دے دی کہ وہ کس طرح سے ان کو سٹاپ کریں گے جو الیگل امیگرینٹس ہوں گے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھے ریپبلکن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں, جنہوں نے ان کو
اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر مسرت صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ امریکن انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، رائے ہمارے پاس سامنے آئی ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ کی۔ اسد حسن صاحب، بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جن کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں بھی کیا ہے، لیکن ان کے اکثر بیانات سامنے آتے رہے ہیں آؤٹ فرنٹ کے حوالے سے، خاص طور پر وارز کے حوالے سے۔ کتنا حقیقی لگتا ہے کہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے وہ حل کر پائیں گے؟ روس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے اس میں وہ کوئی کردار ادا کر سکیں گے ثالثی کے حوالے سے؟ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک دو چیزیں ان کے پچھلے ٹینیور سے لے کے ان کی جو پوری اپروچ ہے، جو پریکٹیکلی جو سامنے آئی ہے، اس ریفرنس میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور مجھ سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریلیشن کو بیلنس کرنے کی بات کی، تو میں تھوڑا اگر پہلے پاکستان پہ آ جاؤں اور پھر مڈل ایسٹ پہ، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں جو دو چیزیں پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں، جو پاکستان کی لیے بڑی پالیسی شفٹ کا سبب بنے گی، یا پاکستان اینی وے اس کو اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ مسلم دنیا کے تعلقات ہیں، یہ ابراہم اکارڈ انہی کے دور میں شروع ہوا۔ انہوں نے اس کو بہت اگریسولی اور ذاتی دلچسپی کے ساتھ اس کو فالو کیا۔ کئی عرب ملکوں نے کئی دہائیوں کے بعد اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اور ڈپلومیٹک تعلقات استوار کیے، اور ایون اس کو کنٹینیو رکھا پریزیڈنٹ بائیڈن انتظامیہ نے بھی۔ اور اطلاعات جو ہیں اب وہ آ چکی ہیں، ایون امریکہ کے جو بہت ہی ریسپیکٹیبل لنزی گراہم، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی قریبی ساتھیوں میں ہیں۔ ان کا بھی پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ تھا کہ اگر حماس کا حملہ نہ ہوتا 12 اکتوبر کو اسرائیل پہ، تو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات بھی استوار ہو جاتے۔ میرا ایک خانچ ہے کہ سعودی عربیہ، ریاض، اگر کبھی یروشلم کے ساتھ اگر وہ کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات قائم کرنے جاتا ہے، تو شاید وہ باجماعت جانا پسند کرے۔ اور یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں ریفلیکٹ ہو سکتے ہیں، ہو رہی ہیں۔ اس کے تانے بانے سرے آپ ملا سکتے ہیں۔ آگے چل کے پاکستان کو وایا سعودی عربیہ اس بارے میں غور کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی ایک راہ لینا پڑ سکتی ہے، وہ پہلے سے اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، اب میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی میڈیا کے ہم کمپوننٹ ہیں، بڑے چھوٹے سے اور ادنا سے ورکر ہیں، یہ جو انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے ہر وقت جو ایک چاہ رہتی ہے، میرا خیال ہے اس سے بھی نکل کے صرف اپنی زمینی حقائق کے مطابق اور جو فیئر شیئر بنتا ہے اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات اس لیول پہ جا چکے ہیں جس کو اتنا ایلیبریٹ پاکستان کے اندر نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کیا کہنا چاہیے کہ وہ دفاعی نوعیت کے ہوں، وہ پروڈکشن کے لیول کے ہوں جس میں ایروپلین بنانا تک شامل ہے، تو وہ سارے ریورس نہیں ہو سکتے، وہ آگے ہی بڑھیں گے۔ اور پھر سیکنڈلی وہ 1.5 ارب آبادی کی ایک منڈی ہے جس کے اندر پوری دنیا کو ایک اٹریکشن ہے، امریکہ بھی اس کو۔ اور سیکنڈلی امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر، خاص طور پہ ایشیا پیسیفک، ساؤتھ ایسٹ ایشیا پالیسی ہے، چائنا کنٹین چائنا پالیسی ہے، اس میں ان کا وہ بڑا قریبی الائی ہے جس کے ساتھ اس کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ پوری ہوں یا نہ ہوں وہ بات کی بات ہے۔ لہٰذا اس کمپیریزن میں تو نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ اس وقت اچھے کوارڈیل ریلیشن شپ ہیں یا نہ، پاکستان اپنے لیے منڈی ایکسپلور کرے کہ امریکہ سے اس کو کیا مل سکتا ہے، اور آگے ایک اور چیز آگے چل کے یہ ہو سکتی ہے۔ جی جیسا کہ ڈاکٹر رضوان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسا کہ ڈاکٹر اسد